اچھا حسن بھائی ایک اور بات تھی، یہ جیسے اہل سنت میں یہ ہے کہ حدیث تو یہ اس کی حدیث سائنسز آپ کو پتہ ہے یہ کرتے ہیں. نہیں سمجھا سوال نہیں سمجھا دوبارہ کیا نا. حدیث سائنس جو ہے کس سے حدیث لینی ہے، اہل سنت میں یہ طریقہ ہے نا، یہ سکا راوی ہے، یہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، کوئی منقطع نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ایک طرح وہ پھر اس طرح یہ تصدیق کر کے اور صحیح کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ایماندار آدمی تھا، جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا، یادداشت کیسی تھی، کریکٹر کیسا تھا، یہ چیزیں ہیں نا ساری حدیث سائنس میں. فقہ جعفریہ میں کیا طریقہ کار ہے کہ مقصد ائمہ کی ہمارے تک بات جو پہنچے گی وہ مطلب اس کی ہم تصدیق کیسے کریں گے کہ وہ صحیح بات انہیں کی بات ہے ہم تک پہنچی ہے؟ یہ جو ہے نا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صرف ثقات سے لیں گے جماعت مخالفین. پھر میں شیعوں کے متعلق بات کروں، پہلے مخالفین کے متعلق بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کے اس بات پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم صرف ثقات سے لیں گے. توثیق کیسے ہوتی ہے کہ فلان شخص اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا ذاکرہ کیسا تھا، یا اس کی جو ہے یادداشت کیسی تھی، سچا تھا، جھوٹا تھا. یہ سب باتیں لوگوں کے اجتہاد ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں. اوکے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو دیکھا ہے، شہادت دی ہے کہ اچھا آدمی تھا، برا آدمی تھا. یا ان کی جو شہادات ہیں یہ سب لوگوں کے اجتہاد. مثلا ایک شخص 200 سال بعد آیا، وہ اپنے سے 150 سال پہلے والے آدمی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. مثلا ایک شخص 700 سال کے بعد آیا، جیسے ذہبی صاحب ہیں، جیسے ابن حجر اسقلانی 800 سال کے بعد ہے، وہ پہلی صدی دوسری صدی کے روات کے متعلق کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ان باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں. اور ان کے علماء جو تھے اکثر جو توثیق کرتے تھے اور جو جرح تعدیل کرتے تھے، یہ تعصبات کے بنا پر یا ذاتی مفادات کے بنا پر. میں ان کے ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے جرح تعدیل کے بہت بڑے سورس ہیں، علی ابن المدینی، ان کا متعلق ایک جملہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء لکھی ہے ذہبی صاحب نے. ذہبی صاحب خود جرح تعدیل میں، معرفت احادیث میں ان کا ثانی نہیں. یہ جز نمبر 11 ہے، رسالہ میں چھپی ہے. علی ابن المدینی، خ دال میم سین، یعنی بخاری میں اس کے روایت بہت ہیں، ابو داود میں، مسلم میں اور نسائی میں روایات بہت ہیں. یعنی صرف ترمذی نے ایسے حدیث نقل نہیں کی، باقی سب نے روایت کی. الشیخ الامام الحجۃ، القاب کیا ہے؟ شیخ امام حجت، امیر المؤمنین فی الحدیث. اس سے بڑھ کر اس کا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا. اب مثلا بخاری ہے، اس کو کہتے ہیں لوگ امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. احمد بن حنبل ہے، یعنی اپنے یہ تاریخ، دنیا تاریخ میں ان علماء میں ہے کہ حدیث میں سب سے بڑے عالم تھے. ابو الحسن علی بن عبداللہ المدینی، المعروف بن المدینی. اچھا، بخاری مسلم سب نے ان سے حدیث نقل کیا. احمد بن حنبل کا استاد ہے، حدث عنہ احمد بن حنبل. اب احمد بن حنبل کا استاد ہے وہ ابو عبداللہ ہے البخاری و ابو حاتم و ابو داود. بخاری نے بھی اس سے حدیث نقل کیا. ابو حاتم الرازی نے اس سے حدیث نقل کیا. ان کے متعلق ان کے شاگرد ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کان علی بن المدینی علم فی الناس فی معرفت الحدیث والعلم. علی بن المدینی اپنے زمانے میں علم تھے، یعنی علم بولتے ہیں جھنڈا، یعنی اتھارٹی تھے، سب سے بڑے اتھارٹی تھے کس کے؟ معرفت احادیث کے اور روات کی پہچان میں. وکان احمد بن حنبل لا یسمیہ انما یکنیہ تبجیلا له. ما سمعت احمد سماه قط. احمد کبھی احترام سے اس کا علی بن مدینی کا نام نہیں لیتے تھے، احترام سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، ادب میں، احترام میں، کیونکہ ان کا استاد. اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان کا نام لے، صرف ان کے کنیے سے پکارتے تھے. اچھا، ابو الحسن کیا پکارتے تھے؟ قیل ابی داود احمد بن حنبل اعلم ام علی؟ قال علی اعلم باختلاف الحدیث من احمد. ابو داود سجستانی نے کہا کہ وہ احمد بن حنبل سے بھی عالم تھے اختلاف احادیث وغیرہ میں. اچھا، وقت میں آپ کا نہ لوں، اس کی بڑی تعریفیں ہیں. بغداد میں بنی عباس کی خلافت میں وہاں پہ ایک سلسلہ چلا تھا، اللہ قیامت کو نظر آتا ہے نہیں نظر نہیں آتا. اس پہ ابھی جیسے پاکستان میں مختلف بحث چلتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ بحث بڑی عام تھی اور بہت ہی اللہ قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہاں. تو اس وقت زمانے کا جو خلفاء تھے وہ کہتے تھے اللہ نظر نہیں آنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا. اور اس کے مقابلے میں محدثین تھے وہ جو حدیث نقل کرتے تھے کہ یہ نظر آئے گا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ بغداد ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب ہے، جز نمبر 11، چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر روایت ہے کہ معتصم کے زمانے میں، معتصم عباسی کے زمانے میں ابن ابی داود اس نے چغلی لگا دی. ابن ابی داود کون ہے؟ ابو داود سجستانی جو صحاح ستہ میں سے ایک کا مصنف ہے، اس کے بیٹے ابن ابی داود. اس نے چغلی ابن ابی داود نے چغلی لگا دی کس کے پاس؟ معتصم کے پاس. یا امیر المؤمنین ھذا یزعم، یعنی احمد بن حنبل، ان اللہ تعالی یرا فی الاخرہ. اے خلیفہ وقت ہے بادشاہ سلامت، یہ احمد بن حنبل جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا. اچھا، تو اس نے احمد کو بلایا، معتصم نے احمد کو بلایا کہ احمد ادھر آیا. احمد ادھر آیا. ما عندك في هذا؟ فقال يا امیر المؤمنین عندي ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وما قال علیہ السلام. اس نے کہا کہ بتاؤ احمد تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو حدیث میں پیغمبر نے فرمایا.
تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس حدیث ہے کہ حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبہ عن اسماعیل عن ابی خالد عن قیس بن حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی. اس نے سند بتایا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا البدر لا تضامون فی رؤیته. اس نے کہا ہاں چاند دیکھتے ہو نا کہ اس طرح چاند دیکھنے میں آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی, اسی طرح قیامت کے دن اس طرح نظر آئے گا. میرے پاس یہ حدیث احمد نے کہا. تو احمد تو بڑا خوش تھا. احمد کے پاس دلیل ہے. احمد نے ابو داؤد کو کہا کہ تو نے بھائی میری چغلی لگا دی ہے, انظر اس کا کیا جواب دے گا. اس نے کہا کہ انظر فی اسناد هذا الحدیث. اس نے کہا کہ اس حدیث کے سند کو میں چیک کروں گا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. اس نے بڑا محنت کیا بھائی ابن ابی داؤد نے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی وہ اس کو ضعف مل جائے. اس کو ضعف کچھ بھی نہیں ملا, اس میں کوئی ضعف نہیں ملا. اس نے کیا کیا؟ فوجہ ابن ابی داؤد الى علی بن المدینی وهو بغداد مملق ما يقدر على درہم. اس نے بلا دیا علی المدینی کو بلایا. علی بن المدینی کون ہے؟ احمد بن حنبل کا استاد ہے. اور وہ کیا, وہ بڑا ہی فقیر آدمی ہے. اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں, ایک آنا پیسہ بھی نہیں, بغداد میں پھر رہا ہے آوارہ, ایسے ہے نہیں اس کے پاس. اس کو بلایا احمد بن حنبل کا استاد. فاحضرہ اپنے, یہ کیوں کہ یہ ابن ابی داؤد جو تھا نا دربار میں, یہ دربار میں اس کا بڑے مناسب تھے, قاضی وغیرہ تھا, اس کے پاس پیسے تھے. اس نے اس کو بلایا, اس سے بات کی, اس کو 1000 درہم دے دیا. قال ان له هذا وصلك بها امير المؤمنين وامر ان يدفع اليه جميع ما استحق من ارزاقه وكان له رزق سنتين. یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 10,000 درہم دے دیے, یہ اٹھا لو. اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جتنے پیسے بیت المال میں آپ کے ہیں کہ اس کو آپ کو 2-3 سال سے کسی نے پیسے نہیں دیا, آپ کی تنخواہیں کٹ گئی ہیں, وہ میں بادشاہ حکم دے گا کہ وہ پیسے بھی آپ کو مل جائیں. ثم قال له يا ابا الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا ما هو. اور اس نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ آپ علاج کریں, اس حدیث کا آپ کچھ علاج کریں. وہ حدیثیں بن رہی تھی. نہیں حدیث وہ احمد نے سنایا نا, حدیث نے احمد نے سنایا کہ اللہ نظر آئے گا. وہ ابن ابی داؤد کے پاس اس کا جواب نہیں تھا, اس کو ضعیف کر دے. تو اس نے احمد کے استاد کو اس نے پیسے دے دیے کہ اس حدیث کا کچھ ضعیف کروانا چاہا. ہاں کہتے ہیں اس کا کچھ کرو, کیونکہ احمد نے مجھے شرمندہ کیا ہے سب کے سامنے, اور بادشاہ کے سامنے اس کی جان جٹ گئی ہے, میں نے چغلی لگائی تھی اس کی. علی نے کہا یہ علی بن مدینی کا حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, میں اس میں کیا ضعیف کر دوں اس کو. اس نے کہا فہل عندک فیہ شیء, اس نے کہا کچھ تو نکالو اس میں, اس حدیث کے سند میں کچھ تو نکالو. قال یعفینی القاضی من هذا. اس نے کہا کہ آپ ٹھیک آپ چیف جسٹس ہیں لیکن مجھے چھوڑ دیں اس حدیث میں, حدیث کو میں کیا اس کو خراب کر دوں. قال یا ابا الحسن هذه حاجت الدهر. اس نے کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, آپ اس حدیث کا کچھ کر دیں, اس کو ضعیف کر دو. ثم امر له بثياب وطيب. یہ مسلمان تھے, رسول کا قول خراب کر. ومركب بسرج ولجام. بس اس نے, یہ چیف جسٹس تھا نا جس کے پاس پیسے بہت تھے, اس نے کہا کہ اس کے لیے نئے کپڑے لے, اس کے لیے بڑے پرانے زمانے میں یہ جو خوشبو تھے نا عطر پرفیوم, یہ بہت مہنگے ہوتے تھے, اس کے لیے بہترین پرفیوم لے کے آؤ, بہترین گوڑا لے کے آؤ, گوڑے کے لیے بہترین زین لگا کے لے کے آؤ, اور غلام سب اس کو دے دو. چیف جسٹس نے اس کو دے دیا. ولم يزل حتى قال له, اس کو اتنا انعام دے دیا علی بن مدینی نے. علی بن مدینی نے کیا کہا آخر میں کہا هذا الاسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يروي. اس نے کہا کہ یہ سند ضعیف ہے. جب اس کو بہت پیسے ملے نا علی بن المدینی, وہی امیر المؤمنین فی الحدیث, وہی اب اس کو پیسے ملے نا, بخاری کا استاد ہے, احمد بن حنبل کا استاد ہے, بخاری مسلم میں اس کا حدیث بہت زیادہ ہے علی مدینی کے, اور اس کی جرح تعدیل بھی بہت ہے. جرح تعدیل کے کتابوں میں دیکھیں نا, وہی علی بن مدینی نے فلان کو کہا سقا ہے, فلان کو کہا ضعیف ہے, وہ وہی ہے. جب اس کو پیسے خوب دے دیا, اس نے کہا کہ ساری حدیث ضعیف ہے. اس کا راوی کون ہے؟ قیس بن ابی حازم ہے. قیس بن ابی حازم انما كان اعرابيا بوالا على عقبيه. وہ اعرابی تھا, وہ ایک بدو عرب تھا, اس کو کیا آتا ہے, اس نے حدیث نقل کیا, وہ بوال ہے, اس کو گالی بھی دیا. وہ کیا کرتا تھا, وہ پیشاب کرتا تھا اپنے پیروں پر, وہ پیشاب کرتا تھا. ہاں وہ عربوں میں یہ رسم تھا نا, وہ اس کے پیر پڑ جاتے تھے پرانے زمانے میں. عرب جو تھے نا, عرب چلتے تھے صحرا میں, جوتے تو صحیح نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, اور یہ ان کے پیر, اور بعض کے پاس اگر عربی جوتا بھی تھا نا, اس طرح بوٹ کی طرح تو نہیں تھا ان کے پاس, چپل تھا ان کے پاس. وہ چپل سینڈل جیسا چپل ہوتا نا, وہ تسمے ہوتے ہیں, اس میں ان کے پیر بہت پٹ جاتے تھے. ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے, اس پہ اگر پیشاب کریں اپنے پیروں پر, وہ اس کے لیے مفید ہے, اس کی علاج ہو جاتی ہے. پیر میں جو دراڑیں آ جاتی ہیں, تو وہ جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ اس کو پیشاب کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی مسجد میں, کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ پیروں میں پیشاب کریں. تو فرماتے تھے کہ اپنے پیروں کو دھو کے آیا کرو. وہ جو روایات میں ہے کہ وضو کے بعد اپنے پیروں کو دھویا کرو, یہ نہیں ہے کہ وضو کے بعد یہ وضو کا جزو ہے, اس لیے کہ یہ لوگ پیشاب مسجد آ کے وہ خراب کرتے تھے مسجد کو. اچھی بات. علی بن مدینی نے کیا کہا, یہ قیس بن ابی حازم کی حدیث ہے. قیس بن ابی حازم وہ وہی شخص تھا جو اس کو اتنا, وہ ایک جھوٹا آدمی ہے, اس کے کسی حدیث پہ اعتماد نہیں ہے, وہ اپنے پیروں پہ پیشاب کرتا تھا. قبل ابن ابی داؤد ابن المدینی واعتنقه. ابن ابی داؤد بڑا خوش ہو گیا, گلے لگائے,
علی ابن المدینی کو، واہ واہ زندہ باد، تو نے مجھے زندہ کر. اور اس کو فقبل ابن ابی داؤد ابن المدینی واتنا، اس کو چومی بھی لگایا، بوسا بھی دیا، اس کو گلے بھی لگایا. فلما كان الغد وحضروا قال ابن ابي داود يا امير المؤمنين يحتج في الحديث في الرؤيا بحديث جرير وانما رواه عنه قيس بن ابي حازم هو اعرابي قوال على عقبيه. اگلے دن پھر بادشاہ نے احمد کو بلایا، احمد ابن حنبل کی، پھر وہاں پہ کو حاضر کر دیا. بتاؤ تیرا کیوں عقیدہ ہے؟ تو چیف جسٹس وہاں پہ بیٹھا، چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھ احمد یہ بوڑھا پاگل ہے، یہ کہتا ہے اللہ قیامت کو نظر آئے گا، اس کو پکڑ لو، اس کو کوڑے لگاؤ. یہ جو ہے یہ قیس بن ابی حازم کی حدیث پکڑ کے آیا، وہ تو علی بن المدینی کہہ رہا ہے، آپ کا استاد کہہ رہا ہے، وہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے. احمد کو جب پتہ چلا نا، عند ذلك قال احمد بعد فحين اطلع لي ذلك علمت انه من عمل علي بن المديني فكان هذا واشباهه من اوكد الامور في ضربه. احمد نے جب دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج، چیف جسٹس کی طرف دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج اور مجھے کہہ رہا ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ علی ابن مدینی نے اپنا کام کر دیا، اس نے اس کو رشوت دے کے حدیث کو ضعیف بنا دیا. اور اسی وجہ سے احمد ابن حنبل کو کوڑے پڑے تھے، اس زمانے میں جیل گیا تھا بہت، اس کو جیل میں بڑی عذاب بھی ہوئی تھی. اچھا پھر اس کے بعد خطیب بغداد قلت ما حكى عن علي بن المديني في ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر من ان قيس بن ابي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه اعرابيا بوالا على عقبيه فهو باطل، وقد نزه الله عليا قول ذلك لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على احتجاج برواية قيس ابن أبي حازم وتصحيحها. کہتے ہیں یہ بات جو علی ابن المدینی سے مروی ہے اس حدیث میں، یہ قیس ابن ابی حازم ایسا نہیں تھا، وہ جھوٹا نہیں تھا، اس نے پیسے لے کے ایسا کیا ہے. وہ خود دوسری مقامات پہ علی ابن المدینی نے شہادت دی کہ وہ قیس صحیح آدمی تھا، لیکن یہاں پہ پیسے جب اس کو ملے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز، یہاں پہ اس کو پیسے ملے، اس نے حدیث کو صحیح بنا دیا، حدیث کو معاف کیا، حدیث کو ضعیف کر دیا. اور اسی طرح دوسرے بہت سارے مقامات ہیں، اس کی تعداد بہت زیادہ. اگر میں کسی وقت بات کروں کہ تعصب کے بنا پر، بالخصوص تعصب کے بنا پر، جب اندازہ ہو جاتا تھا، اکثر آپ کو بھی سنا ہے سکیم بخاری، تعصب کے بنا پر یہ روات کی تصحیح کرتے تھے، روات کی تصحیح کرتے تھے. نہیں تو شیعہ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ائمہ کے پہنچے، شیعوں کے پاس کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ ہے شیعوں کے پاس. دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو احادیث ہیں اس میں سے سند کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں انہی زمانے میں لکھی گئی ہیں. ان کی کتابوں میں شیعوں کے پاس ہزاریں کتابیں کس وقت لکھی گئی ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں. اور یہ کتابیں شیعہ مصنفین لکھتے تھے، اس کی دلائل بہت زیادہ ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور وہ پھر تصحیح فرماتے تھے، اور پھر دوسرے شیعوں کو کہتے تھے کہ فلان کتاب صحیح ہے، اس سے حدیث تم لے لو. اور یہ ان میں سے بہت ساری کتابیں، مثلا کتاب سلیم بن قیس ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی. بہت ساری کتابیں ابھی تک ہمارے پاس بچی. اور ہماری جو کتابیں مشہور معروف ہیں، مثل کتاب کافی ہے، کتاب محاسن ہے، کتاب اللہ یحضر الفقیہ ہے، کتاب مسائل الدرجات ہے، یہ انہی کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں لکھی. یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے سنا ہے تو دوسرے نے تیسرے نے چوتھے سے نقل کیا. یہ لوگوں کے زبانیوں کی کہاوت نہیں ہے کہ لوگوں نے، اس نے فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا. یہ جو احادیث خود کی لکھائی گئی ہیں، ائمہ کے املا ہے، ڈکٹیشن. تو یہ جو احادیث کے ساتھ جو اسانید ہیں، یہ اسانید اور حدیث کے اجازات ہیں، نہیں یہ کس طرح انہوں نے کسی سے سنا ہو، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اجازہ ہے کہ کلینی صاحب کے پاس ہزاروں کتابوں کی اجازے موجود ہیں، مختلف کتابوں سے وہ اپنے اجازے کے تھرو سند بھی ذکر کرتا ہے، حدیث کو اس کو پیش بھی کرتا ہے. تو اس کی دلیل بہت زیادہ ہے، اس کی دلیل زیادہ. تو ہماری جو احادیث ہیں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کو جیسے ابھی آپ کے پاس ابھی فی الحال دنیا میں معروف ہے کہ بخاری کی کتاب صحیح، مسلم کی کتاب صحیح ہے، یہ مسلم نے لکھی. اس زمانے میں شیعوں کے پاس اسی طرح کتابیں ہوتی تھیں جن کی تائید ائمہ علیہ السلام نے کیا تھا. یہ کتاب صحیح ہے، اس پہ عمل کرو، فلان کتاب صحیح عمل کرو. تو انہی کتابوں میں سے کلینی نے اپنا کتاب کافی لکھا ہے، باقی علماء حدیث نے اپنی کتابیں لکھی ہیں. اوکے شکریہ. لیکن میرا اصل جو دماغ میرا جو اس طرف آپ کی طرف جو آیا نا شیعہ کی طرف، وہ جب آپ نے یہ حدیث بتائی کہ قرآن شریف لے کر آئے حضرت علی ابو بکر کے پاس لے کر آئے، انہوں نے نہیں لیا، کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، بات تو اس کی وجہ یہی ہے. اور پھر ان کا دفاع ہم کیوں کر رہے ہیں؟
अबू बकर और उमर का। तम बात उनकी ये तो खिलाफत की कोई दलील ही नहीं है ना। बिल्कुल तो बड़ी क्लियर बात है ये तो। एक बंदा कुरान लेकर आ रहा है और आप कुरान नहीं ले रहे हो, खुद से जमा कर रहे हो। असल ओके मेरा जनाब। जो